یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 46 اور 47 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے، یہود کو، اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم، اس لیے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے۔ سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو، اور مت خریدو میری آیتوں پر تھوڑا سا مول، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، سو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے لکھ دیا ان پر کتاب میں کہ نفس کے بدلے نفس، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے انہی کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کو عیسیٰ مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا تورات کی جو پہلے سے تھی
اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور راہ بتانے والی تھی اور نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ حکم کریں اہل انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو کوئی نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، سو ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو بھی اور یہود و نصارہ کو بھی خطاب فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی تھیں، اور مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہاں ان آیات میں تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ نزول قرآن مجید کے وقت یہ دو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ موجود تھے، اور ان کے پاس اپنی اپنی کتابیں بھی تھیں اور ان کے علماء بھی موجود تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلی اور تحریف کر لی تھی، لیکن قرآن مجید جو نازل ہوا تو ان کی تحریف اور تبدیل کرنے کی جو چوری تھی وہ پکڑی گئی، اور قرآن چونکہ پچھلی تمام کتابوں کا نگہبان ہے، مہیمن ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہود و نصارہ کی وہ چیزیں جو ان کی اپنی کتاب میں موجود تھیں لیکن انہوں نے اس کی تبدیلی کر دی تھی، قرآن مجید میں ان کا پردہ شاک کر دیا گیا، اور پردہ ان کی چوری جو ہے وہ پھوڑ دی گئی اور واضح کر دی گئی۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا جو ہدایت اور نور تھی، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے جس نبی پر یہ کتاب نازل کی گئی یعنی موسیٰ علیہ السلام، انہیں بھی حکم دیا گیا، اور جب تک کوئی دوسری کتاب نہیں آ جاتی اللہ کی طرف سے تو پچھلی کتاب ہی لاگو رہتی ہے، اسی کے قوانین احکامات جاری اور ساری رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے ہم نے کہا تھا والربانیون والاحبار، یعنی ان میں جو لوگ ربانی تھے اور احبار تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ تھے؟ ربانی یعنی اللہ والے، اور احبار یہود اور نصارہ کے عالم جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب کا علم بھی اللہ والوں ہی کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ربانی بھی تھے اور احبار بھی تھے، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کتاب کی حفاظت کریں، اور کتاب کی نگہبانی پر ان کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ان سے بہت تھوڑا مول لے لیتے اور احکامات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ ان کے احکامات کو لے لیں اور بار بار انہی کی طرف رجوع کیا کریں۔ اسی پر آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تمہیں اس کتاب کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا، یعنی اس کے احکامات کی حفاظت کرنا، چونکہ یہ اہل علم تھے، اور اہل علم کے اندر اگر للہیت موجود نہیں تھی، جو اگلی آیت کے اندر اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے تھوڑا سا مول لے لیا کرتے تھے اور احکامات ان کی مرضی کے مطابق بتا دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کتاب میں اسی طرح ہی حکم ہے، جبکہ اس طرح کا حکم نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، اس لیے کہ وہ نگہبان مقرر ہیں اور اہل علم ہیں، اور اہل علم کا کام اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا بہت درجہ ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو علم تو رکھتے ہیں کتاب کا، لیکن اس کتاب کے مطابق نہ فیصلہ کرتے ہیں اور نہ اس کتاب کے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں احکامات پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ باوجود عالم ہونے کے اللہ کے نزدیک جاہلوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اسی وقت ہوگا
جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ فرمایا کہ وہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے، جو قوانین نازل کی ہیں، ان کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو یہ کافر ہو جائیں گے۔ اپنے قوانین اگر لاگو کریں گے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر، جیسے کہ یہ کر رہے تھے، تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کافر ہو جائیں گے اور کفر پر ہوں گے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اگر کوئی کسی کو زخم لگائے تو وہ اس کے مطابق، یعنی یہ قصاص تھا، بدلہ تھا، اس کے مطابق ہوگا۔ ان لوگوں نے اس کے اندر بھی تبدیلی کر لی تھی کہ اگر معاشرے کا کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کر لیتا تھا تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا تھا یا ہلکے درجے کا لیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر معاشرے کا کوئی کمزور اور حقیر آدمی کوئی جرم کر لیتا تو اس سے بڑھ چڑھ کر قصاص لیا جاتا تھا۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ برابری نہ صرف یہ کہ تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی قصاص کی، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کو اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے۔ اور فرمایا جو کوئی معاف کر دے تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اور اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا جاتا تو ایسے لوگ ظالمین میں شمار ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب والا صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن ان کی شریعت وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت تھی، اور کتاب بھی یہی تورات تھی، اسی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کے پاس جو کتاب تھی وہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور یہ سلسلہ تو چلتا چلا آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے ہی برگزیدہ اور مبعوث کیے ہوئے ہیں، اور ان پر جو شریعت یہ کتاب نازل ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے برحق نازل ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے سے پہلے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ان کی تکذیب نہیں کرتے۔ تو انہوں نے تورات کی تصدیق کی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب انجیل نازل ہو گئی تو فرمایا کہ اس کے بعض احکامات تورات کے وہ انجیل کے اندر بھی موجود تھے، تو انہیں اسی طرح ہی برقرار رکھا گیا، اور فرمایا کہ جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے نصارہ کے علماء کو حکم دیا گیا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل کا جو حکم ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کو کریں، اور اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ فاسقین میں شمار ہو جائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، تورات اور انجیل کے احکامات جنہیں قرآن مجید نے منسوخ نہیں کیا، ان کے بارے میں قرآن کا موقف کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ پچھلی شریعتوں میں جو احکامات اللہ کی طرف سے نافذ تھے، جب تک قرآن یہ وحی الہی نے ان کو منسوخ نہیں کیا، وہ جوں کہ توں باقی رکھے جائیں گے، اور ایسے بہت سے احکامات ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھے، اور انہیں بعینی ہی اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ تورات کو تورات کے مطابق اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق
حکم دینے اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں کتابیں اور ان کی شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہو جانے کے بعد یہ منسوخ ہو چکی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے احکامات قرآن نے جو منسوخ نہیں کیے ہیں وہ آج بھی اسی طرح واجب الاتباع ہیں۔ اب چونکہ وہ قرآن مجید کے اندر ان کو درج کر دیا گیا، ان احکامات کو جو تورات اور انجیل کے تھے، تو وہ اب تورات اور انجیل کے رہے ہی نہیں۔ البتہ قرآن مجید نے جن احکامات کو منسوخ کر دیا وہ پھر منسوخ ہو جائیں گے، ان کا حکم باقی نہیں رہے گا، اور قرآن مجید کے اندر جو احکامات تورات اور انجیل کے موجود ہیں وہ دراصل تورات اور انجیل کے تو تھے، لیکن قرآن مجید کے اندر ان کے اندراج کے بعد، ان کو نازل کرنے کے بعد، وہ حکم دراصل قرآن مجید کا ہے۔ تو یہ حکم دینا اور یہ بتانا کہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی یہ احکامات تھے، مراد یہ ہے کہ قرآن نے انہیں منسوخ نہیں کیا، تو ان کے علماء اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اور چونکہ اب قرآن مجید کے اندر وہ احکامات آ گئے ہیں، لہٰذا قرآن مجید کا حکم اور فیصلہ بھی انہی احکامات کے مطابق ہوگا جو کہ اب قرآن ہی کے احکامات کہلائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔